أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کی حکم کی طرف لوٹ آئے. بس اگر وہ رجوع کر لے تو ان میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو. بے شک اللہ انصاف سے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بے شک سب مومن آپس میں بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں تلاوت کردہ دو آیات بینات میں ایک عنوان کو بڑی اہمیت کے ساتھ اٹھان دی ہے. جہاں انسان اکٹھے ہو کر رہتے ہیں، جتنے بھی اچھے ہوں، جتنے بھی عظیم المرتبت ہوں، جتنے بھی تربیت یافتہ ہوں، کہیں نہ کہیں نظریاتی اختلاف ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں لین دین کے معاملات میں الجھ جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں پیار اور محبت کی رسی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگ جاتی ہے. اس پیار اور محبت کی رسی کے ٹوٹنے میں کوئی بیگانہ ہونا شرط نہیں ہوتی. بعض اوقات یہ واقعات بھائی اور بھائی کے درمیان بھی پیش آ جاتے ہیں، اور پھر خاص کر کے مالی معاملات اور دولت کی تقسیم کاری کے معاملات یہ اس قدر شدت رکھتے ہیں اپنے اندر کہ باپ بیٹا اور بیٹے اور باپ کی لڑائی بھی انسانی نظروں نے دیکھی ہے. بھتیجے لوگ چچاؤں کو قتل کر دیتے ہیں، چچے لوگ بھتیجوں کے در پیر ہو جاتے ہیں. زمینوں کے معاملات محبت کی ڈور کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں. قرض کے لین دین کے معاملات محبت کو ختم کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے دین میں یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے، القرض مقراض المحبہ. یہ جو ادھار بندے آپس میں ایک دوسرے سے لیتے ہیں، لیتے وقت یقیناً ہر صاحب اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب وہی پیسے پلٹانے پڑتے ہیں مشکل محسوس ہوتی ہے. تو پھر وعدہ توڑنا، وعدہ خلافیاں کرنا، تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے، محبت بھی فنا ہو جاتی ہے، پیسے بھی کئی بار ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو عربوں کے ہاں جملہ بولا جاتا ہے کہ قرض یہ محبت کے لیے کینچی ہے. اسے کینچی ایک چیز کو کاٹ کر الگ الگ کر دیتی ہے. تو جہاں قرض کا لین دین ہوتا ہے، اگر تو 100% بندہ اندر باہر سے کھڑا ہو تو پھر تو محبت چلتی رہتی ہے، تعلقات نبھتا رہتا ہے. لیکن اگر کہیں تھوڑی سی بھی کھوٹ آ جائے کاروباری معاملات میں، الغرض میں نے مختلف پہلوؤں سے آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہی ہے کہ انسان جہاں اکٹھے رہتے ہیں وہاں اختلافات ہو جاتے ہیں، رنجشیں ہو جاتی ہیں. ہمارے پنجاب کے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک بڑی ٹوکری کے اندر برتن سنبھال کر رکھے جاتے ہیں تو آئندہ ان کو نکالنے میں یا دوبارہ رکھنے میں کھڑک ہو جاتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ جو ہے اور اس سے اگلی آیت کریمہ، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورہ حجرات خالص معاشرتی صورت ہے. اس کے اندر بڑے معاشرے کے مسائل پیش کیے گئے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے لڑائی اور جھگڑے کی صورت میں اس عنوان کو اٹھایا ہے. لڑائی باقی نہیں رہنی چاہیے، جھگڑا باقی نہیں رہنا چاہیے.
اختلافات کی عمر لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ وراثت کے لین دین میں دیر تک آپ لوگ ہاتھ کھینچ کے رکھیں اور تقسیم کے معاملات کو سمیٹ کے رکھیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جس قدر ممکن ہو سکے جلد ہو سکے۔ میں تو ہمیشہ حضور کے اس فرمان عالی شان کو اپنے ملحوظ خاطر رکھتا ہوں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ رہو بڑے بھائیوں کی طرح، تعاشروا کالاخوان، رہے بڑے بھائیوں کی طرح، وتعاملوا کالاجانب، لیکن جب لین دین اور حساب و کتاب کا موقع آئے تو اجنبی بن جاؤ۔ مانا یہ تھا کہ چند روپیوں کی نوک جھونک جو ہے اگر ابھی سمٹ جاتی ہے تو تعلق محبت سلامت رہتا ہے، لیکن اگر یہ طول پکڑ جائے تو پھر محبت بندے کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ آیات بینات ان ایسے عنوانات کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اگر اس کا تاریخی پس منظر دیکھا جائے، میں آپ کی خدمت میں ایک روایت کے الفاظ پیش کر دیتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں دوسری روایت کے الفاظ بھی پیش کر دیتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں تیسری روایت کے الفاظ بھی پیش کر دیتا ہوں، اور زمانہ بھی عام لوگوں کا زمانہ نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک دور ہے۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام کی تربیت میں پلنے والے صحابہ ہیں۔ اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگرچہ بعض صحابہ ابھی ایسے تھے جو بھی کل ہی تو اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ابھی پرسوں ہی تو اسلام میں داخل ہو رہے تھے، جو گزشتہ زمانوں کی تعلیمات تھی ابھی ان تک ان کی رسائی بھی نہیں ہوئی تھی، مزاج رسالت مآب علیہ السلام کو ابھی وہ نہیں پہنچ سکے تھے، بالکل تازہ اور نو وارد فی الاسلام تھے۔ تو ان سے کچھ ایسے اکا دکا واقعات بھی ہوئے ہیں، جیسے کہ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، تو ادھر قباء کی بستی جہاں آج بھی مسجد قباء ہے اور حجاج کرام وہاں زیارت کرنے کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں مسجد قباء شریف میں، تو قباء کی بستی میں چند لوگ آپس میں لڑ پڑے اور ان میں جھگڑا ہو گیا۔ عام طور پر لفظ تاریخ میں یا حدیث میں یہی آتے ہیں کہ لوگ لڑ پڑے، ادب اور احترام کی وجہ سے لفظ صحابہ نہیں بولا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر جب تاریخ یا حدیث میں لوگوں نے یہ کام کیا تو وہاں کوئی شک نہیں کہ منافقین مراد ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بعض اوقات صحابہ کے مابین بھی نرم درجے کا یا تھوڑا سا شدید درجے کا اختلاف ہوا ہے، تو اہل قباء آپس میں لڑ پڑے اور لڑائی کی شدت یہاں تک پہنچی کہ ادھر سے بھی سنگ باری ہونے لگ گئی، اور اس دور میں اسلحہ شسلحہ گولی بارود کی شکل میں تو ہوتا نہیں تھا، بس بات فی الحال دور دور سے یہاں تک پہنچی تھی، ان کے ہاتھ میں پتھر اینٹ لگی تو انہوں نے ادھر پھینکا، اور ان کے ہاتھ میں پتھر اور اینٹ لگی تو انہوں نے ادھر پھینکا، ابھی معاملہ یہاں تک ہی پہنچا تھا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی کہ یہ تو حالات خراب ہونے لگے ہیں، تو آپ نے اپنے پاس موجود اس وقت جو صحابہ تھے ان سے فرمایا کہ آؤ چلتے ہیں، مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑی ہیں، ہمیں حکم ہے کہ ان کی صلح کروا دی جائے۔ ایک تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کی طرف قرآن پاک میں اشارہ کیا گیا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو دیکھنے والوں تمہارا کردار اور تمہارا رویہ اس وقت تماشا دیکھنے والوں کا نہیں ہونا چاہیے، تم اس میں دخل اندازی کر کے حتی الامکان صلح کروانے کا اہتمام کرو۔ ایک بڑا سارا آئینہ ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ پھر اسی آیت کے شان نزول میں جو شد و مت کے ساتھ روایت اور حدیث پیش کی جاتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف فرما ہوئے تو انہی ایام میں جو مدینہ کے رہنے والے قدیم باشندے تھے انہوں نے ایک اپنے دور کے دانا شخص کو، فتین اور ذہین شخص کو اپنا سردار منتخب کر رکھا تھا، اور آج انہی دنوں کے اندر اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، جسے کہتے ہیں کہ حلف نامہ اٹھایا جانے والا تھا، میں سردار ہونے کے ناطے تمہاری زندگیوں کی کفالت میں جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکے گا میں خیر خواہی کروں گا۔ اس شخص کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ آنے والے زمانوں میں وہی پھر منافق نہیں بلکہ منافقوں کا سردار بن کر تاریخ کا عنوان بنا۔ تو حضور رحمت عالم علیہ السلام کے صحابہ نے رائے دی اور مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، یہ بھی انہی دنوں تاج پوشی ہونے والی تھی عبداللہ کی، وہ اس علاقے کا رئیس بننے جا رہا ہے اور لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں،
تو اگر آپ پسند فرمائیں تو اس سے ملاقات کر لیں۔ عنوان یہ تھا کہ چلو اس سے اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو آپس میں پیار محبت کا ماحول بن جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ لوگ اس کو سردار بنا جو رہے تھے تو اختلافات کی گنجائش کم سے کم ہوگی، اور رسول اکرم علیہ السلام تو حتی الامکان صلح ہی کا ارادہ رکھنے والے تھے۔ آپ نے پسند کیا کہ ملاقات کرنے میں حرج نہیں ہے، خیر کی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام اس پاک نظریے سے اور اس پاکیزہ سوچ کے ساتھ عبداللہ کی طرف ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے، ان میں بالخصوص جناب حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے، اور یہ تقریباً یہ سارے صحابہ آج جو حضور کے ساتھ جا رہے تھے، ان کا تعلق مہاجرین کے ساتھ نہیں تھا، ان کا تعلق انصار کے ساتھ تھا جو مدینہ ہی کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی علاقائی ماحول کے مطابق رائے دی تھی رسول پاک علیہ السلام کو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے خچر پر تشریف فرما ہو کر تو عبداللہ کو ملاقات کے لیے گئے تھے۔ تو جب قریب ہوئے، عبداللہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کا کوئی دستور زندگی تھوڑا ہوتا ہے، اس کا کوئی نظم و ضبط انسانوں کی طرح تھوڑا ہوتا ہے، اور وہ بھی انسانوں کی نظم و ضبط کے ساتھ چلتے تو جانور تو نہ ہوتے۔ تو خچر نے پیشاب کر دیا، تو عبداللہ جو ہے وہ اس بات کو اندر سے جانتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باصلاحیت شخصیت ہے، بڑی قد داور شخصیت ہے۔ ان کی اخلاق کے بارے میں جو مکہ سے لے کر ابھی تک کی تاریخ گاہے بگاہے پہنچتی رہی ہے، یہ چھا جانے والی شخصیت ہیں، یہ دلوں میں اترنے والی پاکیزہ شخصیت ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے وجود میں بڑی جاذبیت رکھی ہوئی ہے، اور جس دن حضور مدینہ تشریف لائے تھے وہ کھڑک سا گیا تھا، اسے محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ اب اگر وہ آ گئے تو رغبت سب لوگوں کی ادھر ہو جانی ہے۔ میں جتنا بھی اچھا ہوں لیکن محمد مصطفیٰ سے اچھا نہیں ہوں، میں جتنا بھی ذہین ہوں حضور سے ذہین نہیں ہوں، میں جتنا بھی دانا ہوں میری دانائی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اندر سے خطرات محسوس کر رہا تھا، تو جب اس کی اطلاع ہوئی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، وہ اندر سے کھڑک سا گیا کہ آج یہ کیا ہونے والا ہے کہ میرے پاس۔ حضور تو حالانکہ خیر کے ارادے سے تشریف لے کر جا رہے تھے۔ جب حضور کے خچر نے پیشاب کیا تو اس نے پہلی شرارت اسی موقع پر کر دی تاکہ معاملات ہمارے آپس میں قریب نہ ہو سکیں۔ میں ہوں تو پھر میں رہوں۔ اس نے اپنا کپڑا پکڑا اور کپڑا پکڑ کر ناک پر رکھا، اور اس نے یہ جملہ بول دیا، یہ اپنی سواری کو ہٹائیں یہاں سے، مجھے اسمیل آ رہی ہے اور بدبو محسوس کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن رواحہ حضور کے ساتھ تھے، صحابہ تو کشتۂ عشق رسول تھے۔ میں کہتا ہوں کہ جہاں آدم چشتی صاحب کا ایک مصرع مجھے یاد آتا ہے آج اس موقع پر، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتے عیب نظر نہیں آندے، وہ بھی تو نظر نہیں آتے ہیں۔ حضور تو سراپائے خیر تھے، سراپائے نور تھے، سراپائے رحمت تھے، سراپائے سلو تھے، سراپائے رحمت و رافت تھے۔ تو جب اس نے ناک پر ہاتھ رکھا تو عبداللہ ابن رواحہ کو طیش آ گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے خچر پر تو نے یہ جملہ کیوں بولا ہے۔ انہوں نے ادھر سے آواز لگائی اور کہا کہ تو کستوری لگا کر بیٹھا ہو نا اور حضور کا خچر پیشاب کرے تو اس خچر کے پیشاب سے تیری کستوری سے بڑھ کر خوشبو آتی ہے۔ یہ جملہ تو بول دی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے اس پر کوئی انکار نہ کیا۔ آسمان سے وحی نہ اتری کہ عبداللہ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، وحی بھی خاموش، رسول اللہ بھی خاموش، کہ ٹھیک ہے جو کہا ہے۔ عشق میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، محبت میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ جملہ تھا جو حضور کے سامنے کہا گیا تھا، اور ایک اس سے میں کہتا ہوں اس سے کئی گنا بڑا جملہ تھا۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام کو تو جو بھی کہا تھا جناب حسان ابن ثابت نے، کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور آپ کی تخلیق ویسے ہوئی جیسے آپ چاہ رہے تھے، جیسے اپنی تخلیق اور پیدائش کا آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ اللہ آپ سے پوچھ رہا تھا کیسے بناؤ، آپ نے کہا ایسے بنا دیں، تو آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے کہ آپ نے چاہا۔ اس پر بھی نہ کبھی وحی نازل ہوئی اور نہ ہی کبھی رسول پاک علیہ السلام نے انکار کیا۔ میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ محبت اگر الوہیت کی حدوں کو چھو نہ جائے تو حضور کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ محبت کے میں کہتا ہوں کہ قرآن نازل ہونے کے بعد کچھ قواعد اور ضوابط مقرر کیے بھی گئے، لیکن پھر بھی عشق جو ہے یہ قاعدوں کی رسیوں میں لپیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ محبت جو ہے یہ رسیوں اور نظم و ضبط کے تھیلوں میں اسے پیک اور بند نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ محبت ہی بول رہی تھی نا کہ حضور کے خچر کا پیشاب تیری کستوری سے بھی زیادہ خوشبو رکھنے والا ہے۔ یہ محبت ہی بول رہی تھی کہ یا رسول اللہ آپ تو ویسے پیدا کیے گئے ہیں جیسے کہ آپ نے چاہا ہے۔ جب ادھر سے یہ جملہ آیا اور ادھر سے جو عبداللہ کے حمایتی تھے، ووٹرز تو ہوتے ہیں، ہر سیاستدان کے ووٹرز تو ہوتے ہیں، اس نے کوئی تلخ گالی کا تبادلہ کر دیا
ادھر سے پھر محبت سے لبریز جملہ آیا، وہ میں تک جہاں بات پہنچی۔ روایت کے الفاظ میں آتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں پھر ڈنڈا لگا اس نے دوسرے کو ڈنڈا مارا، جس کے ہاتھ میں پھر جوتا پکڑا گیا اس نے دوسرے کو جوتا مارا، جس کے ہاتھ کچھ نہ لگا اس نے ہاتھوں ہی کے ساتھ اپنے دل کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اور اس سے پچھلی آیت بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس طرف توجہ کیوں نہیں کر رہے کہ رسول اللہ تمہارے ہاں تشریف فرما ہو چکے ہیں، ادھر دھیان کیوں نہیں کر رہے ہو؟ پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دخل اندازی پر یہ فتنہ پھر جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ جس موقع پر اس آیت کو سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ تاریخ کے اگلے آنے والے زمانوں کی طرف بھی اس آیت کا رخ کیا گیا، اس زمانے کو یعنی شان نزول ہونے میں تو دخل نہیں ہے، لیکن یہ آیت کا جو مضمون جملہ ہے اس مضمون جملہ کو اکابرین امت نے اس تاریخ کے حوالے کے ساتھ جوڑا ہے۔ جناب حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رائے رکھتے تھے کہ اب جو خلافت ہے یہ ہمارا حق ہے، لیکن جناب حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے ہمارا عنوان تو یہ ہے کہ نانا جان نے کہا تھا خلافت کا زمانہ 30 سال رہے گا اور وہ 30 سال کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ ابا جان اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں تو 6 مہینے کا زمانہ باقی ہے، اور الائمۃ من القریش کے الفاظ بھی ہیں کہ امام اسی خاندان سے ہوگا، تو ابھی ان کے حوالے عہد حکومت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور وقت گزرتا گیا، 6 مہینے جب پورا ہونے سے قریب ہوئے تو حالات کچھ اس نہج پر پہنچے۔ جناب حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں فوجیں آپس میں آمنے سامنے ہوا چاہتی تھیں، اور جناب امیر معاویہ کی زبان سے یہ تاریخی کلمات نکلے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت حسن ایسا لشکر لے کر ہمارے قریب آ رہے ہیں کہ اس لشکر کا سامنا کرنا مشکل ہے۔ ظاہر ہے کہ آل رسول کے ساتھ عزلوں سے دل تو اللہ نے جوڑے ہی ہوئے ہیں، خون رسالت معاف کے ساتھ رب کائنات نے محبت کی گرہیں تو ایمان والوں کی باندھی ہی ہوئی ہے۔ یہ تاج رکھنے والے، تخت رکھنے والے جب حرم کعبہ میں بیٹھ کر مشاہدہ کر رہے ہوں اور ادھر سے جناب امام رضا پر حرم میں داخل ہو تو لوگ سارے ادھر متوجہ ہو جائیں اور ایک دم سے ہجوم عاشقہ اکٹھا ہو جائے اور حجر اسود کے لیے جگہ چھوڑنے کا کہا جانے لگ جائے، مطاف کو خالی کر دیا جائے، شہزادہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو وقت کا بادشاہ وہاں کھڑا ہو کر کہے بادشاہ میں ہوں، لیکن یہ نو وارد کون ہے، یہ آنے والا کون ہے کہ انسانوں کا رخ ہی سارا ادھر کا ادھر ہو گیا ہے، تو جواب دیا جائے کہ یہ حضور کے شہزادے جناب علی رضا تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور یہ تاریخ اس بات پر گواہی رقم کرتی ہے کہ خون رسول کے ساتھ دشمنیاں کرنے والے بھی بہت ہر دور ہر زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کے وفادار بھی اللہ نے کبھی ان کے وفاداروں سے زمین کو خالی نہیں رہنے دیا ہے۔ آل رسول کی محبت اپنے دل میں رکھنے والوں سے کبھی یہ زمین تنگ بھی نہیں ہوئی ہے اور خالی بھی نہیں ہوئی ہے۔ جناب حسن مجتبی کے ساتھ جب ایک کثیر تعداد میں لشکر پہنچا تو یہ وقت وہ چل رہا تھا جب 30 سال لگ بھگ پورے ہوئے جا رہے تھے، تو جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 صحابہ کو منتخب کیا اور کہا کہ جا کر کے آپ جناب حسن سے کہیں کہ ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے، آپ کو معظم بھی رکھیں گے، آپ کو احترام بھی دیں گے، لیکن آپ اپنے لشکر کے ساتھ حملہ نہیں کریں گے، ہم آپ سے صلح کی ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ صلح کے ساتھ نظام چلائیں۔ جب یہ صلح نامہ کے لیے یہ 2 صاحب آئے اور ٹھیک اسی وقت لگ بھگ 30 سال کا زمانہ خلافت بھی پورا ہو رہا تھا، تو چند ایک باتیں طے ہونے کے بعد جناب حسن مجتبی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اٹھا کر کے بڑی آسانی کے ساتھ جناب حضرت امیر معاویہ کو دے دی۔ اس موقع پر جناب حسن بصری فرماتے ہیں مجھے وہ تاریخ کے الفاظ رہ رہ کر یاد آ رہے تھے جب رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے ایک پہلو میں جناب حسن مجتبی کو بٹھایا ہوا تھا اور سامنے حضور کے صحابہ تھے، کبھی حضور جناب حسن کو دیکھتے، کبھی صحابہ کو دیکھتے، کبھی حسن کو دیکھتے اور کبھی صحابہ کو دیکھتے، اور آخرکار آپ نے یہ جملہ فرما دیا یہ میرا بیٹا سردار ہے، سردار یہ سردار ہے، یہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروانے والا ہے۔ عجیب لفظ محدثین نے لکھ دیا یہ کیسا خاندان ہے، تخت پر بیٹھا ہو تو بھی سردار ہے، تخت کسی کو دے دے تو بھی سردار یہی رہتا ہے، سرداری ادھر ہی ہوتی ہے، یہ ماں کی گودی میں بھی ہو تو رسول اللہ اعلان کرتے ہیں کہ جنت والوں کا سردار تو حسن ہی ہے، جنت والوں کا سردار تو حسین ہی ہے۔ ان کی ماں اپنی مختصر گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی تشریف فرما ہو، مادر حسین،
اور مادر حسنین، تو ادھر اعلان چلا جاتا ہے کہ جنت والی خواتین کی سرداری تو اللہ نے میری فاطمہ کو عطا فرما دی ہوئی ہے۔ یہ عجیب المرتبت، عظیم المرتبت اور یہ عظیم الشان خاندان ہے۔ یہ پس پردہ بھی ہو تو سردار ہے، اور سر آئینہ ہو تو بھی سردار ہے، ماں کی جھولی بھی ہو تو بھی سردار ہے، اور تخت حکومت پر بیٹھے تو بھی سردار ہے۔ تو یہ اس آیت کو، اس مضمون جملہ کو تاریخ اس واقعہ کے ساتھ بھی ملانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوا، لڑائی ہونے لگی، جھگڑا ہو گیا، تو کوشش بھار کے اب چلتی رہی ہے، اور اس آیت کو اپنا عنوان زندگی بنایا جاتا رہا ہے کہ لڑائی ہوتی نہیں رہنے دینی چاہیے، جنگ ہوتی نہیں رہنے دینی چاہیے، اختلاف ہوتے نہیں رہنے دینے چاہیے، کوئی صلح کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ یہ تو اس کے تاریخی پس منظر تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب میں آپ کو کہوں گا اپنے گھروں کی زندگی میں چلے جاؤ، اپنے خاندانوں کی زندگی میں چلے جاؤ، اپنے تعلق داروں کی زندگی میں چلے جاؤ، آپ اس آیت کا کتنا فیض کما سکتے ہو، آپ اس آیت کو کتنا نبھا سکتے ہو۔ یہ عمل کی دنیا قائم کرنے کے لیے صرف نماز تو نہیں ہے، یہ عمل کا حوالہ قائم کرنے کے لیے صرف 9 ذوالحج کا روزہ تو نہیں ہے، یہ عمل کا عنوان قائم کرنے کے لیے میں کہوں گا کہ صرف حج تو نہیں ہے، صرف زکوٰۃ تو نہیں ہے، یا انسانی معاشرت کو بیلنس رکھنا اور انسانی معاشرت کو توازن کے ساتھ نبھاتے رہنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ قرآن پاک تو آقائی سے بات شروع کرتا ہے، اگر میاں اور بیوی کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں تو ان اختلافات کو ان یکون حکما من اہلہ وان یکون حکما من اہلہا، ایک بندہ سلجھا ہوا ادھر سے ہونا چاہیے اور ایک بندہ خیر خواہی کرنے والا ادھر سے ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو بنیادی دو اکائیاں ہیں جو آج صرف میاں بیوی ہیں لیکن ان قریب یہ خاندان بننے جا رہے ہیں، تو ان میں آپس میں صلح ہونی چاہیے۔ یہ دو نظم و ضبط ٹھیک رہیں گے تو ان کے بچے ٹھیک رہیں گے، بچوں کے بچے ٹھیک رہیں گے، اس عورت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ٹھیک رہیں گے اور اس مرد کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ٹھیک رہیں گے۔ اس وقت انتہائی دکھ لگتا ہے اور توجہ ادھر ہی جاتی ہے کہ شاید تربیت کا فقدان ہے اور شعور کا فقدان ہے۔ جب یہ سننے میں آتا ہے کہ لڑکے کی ماں بسنے نہیں دیتی ہے، جب یہ سننے میں آتا ہے کہ بیٹی کی ماں بسنے نہیں دیتی ہے، اگر ماں ہو کر ہی اپنے بچوں کے گھر اجاڑنے پر تیار ہو جائیں گے تو سمجھ جاؤ کہ یہ ماں تربیت نہیں پا چکی ہے۔ ماں کا مقام امویت یہ اور شے ہے، لیکن وہ شعور زندگی اور شے ہے، تعلیم حیات یہ اور شے ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نور 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 اور خوشبو 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 باتوں کا فیض حاصل کرنا اور شے ہے۔ آئیے آج کی نشست میں نے ابھی تک آپ سے ایک تو یہی احساس بتانا چاہا ہے کہ حتی الامکان یہ صوفیہ اور درویش اسی لیے ہمیشہ کامیاب رہے، علماء کی بنسبت درویش زیادہ کامیاب رہے۔ یہ لڑائیوں سے بھاگتے ہیں، یہ جھگڑوں سے بھاگتے ہیں، یہ انہوں نے دستور اپنے قائم کیے ہوئے ہیں، السلامۃ فی الوحدان، یہ لوگوں میں رہ کر بھی تنہا رہنا یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ یہ معاملات اپنے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ہمارے شیخ محترم حضرت اللہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یار لین دین میں ویسے بھی احتیاط کرو، لیکن جو آپس میں یہ تصوف کے رشتے میں بند جاتے ہو تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہو سالکین، یہ آپس میں آپ لین دین نہ کیا کرو تو بہتر ہے۔ یہ رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں، محبتیں ٹوٹ جاتی ہیں، اعتقادات فاسد ہو جاتے ہیں، عقیدت مندیاں جو ہیں وہ شکست و ریخت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بھائیوں کو بھائیوں سے لین دین میں احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر کر لیے ہے تو بڑے اہم اور اعظم طریقے سے نبھانے کا اس کو اہتمام کرنا۔ قرآن حکیم یہ باتیں، وہ تمام عناصر جن کی بنیاد پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، میں نے آپ کے سامنے وہ سارے تو نہیں رکھے لیکن چند ایک رکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ بعض باپوں کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا، آپ کی خواہش عظیم ہے، آپ کی خواہش اچھی ہے، لیکن اس کی عملی صورت بنتی نظر نہیں آتی ہے۔ اگر کسی باپ کے 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ سارے ایک چار دیواری کے اندر رہیں، چاہت اچھی ہے، بری نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مزاج مختلف ہوں، اور بیویوں کے آنے کے بعد تو حالات مزاج اور مختلف ہو جاتے ہیں۔ چاہت آپ کی اچھی ہے لیکن رسول اللہ کا حکم اس سے بہت زیادہ اچھا ہے۔ یہ رسول اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک کا حکم ہے کہ ان کو الگ کر دیا جائے، ان کا کھانا پینا الگ ہو، ان کا نظم زندگی الگ ہو، یہ اپنی خوشیوں اور غمیوں کے خود مالک ہوں، یہ خود متصرف ہوں اپنی حیات میں، انہیں خود اپنی زندگی کے راستوں کا متعین کرنے کا ان کو اذن اور اجازت دی جائے۔ یہ جتنی سیپریشن باقی رہے گی اتنی محبت زیادہ باقی رہے گی، اور جتنے مل جل کر رہیں گے، میں نے انگلیوں پر گنے چنے 1 یا 2 یا 4 یا 5 خاندان دیکھے جو 5-5 6-6 فیملیز ایک چار دیواری کے اندر رہیں لیکن پھر بھی محبت سلامت رہے، جھگڑے نہ ہوں، آج تک ایک ہی ہنڈیا پکے۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ شاذ خال کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، ورنہ میاں بیوی کو الگ آپ جیسے زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ جب شریعت نے آپ کو آزاد کیا ہے
تو والد کو چاہیے کہ اس موقع پر ایسی خواہش نہ بنائے کہ جس سے آنے والے زمانوں میں بھائیوں کے درمیان اختلافات ہو جائیں. جب تمہارا باپ یا تمہاری ماں مر جاتی ہے تو محراب والے، میں خود کئی بار کہتا ہوں کہ زیادہ دیر نہ لگاؤ، اپنی وراثت تقسیم کر لو. اس وقت آپ لوگ جذبات میں ہوتے ہو، اس وقت نہیں جی ابھی تو باپ کی قبر کی مٹی بھی خوش نہیں ہوئی ہے. حضرت صاحب آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ پھر تم ہی لوگ ہوتے ہو جب چند مہینے یا چند سال گزرتے ہیں اور جائیداد اب تقسیم ہونے کو آتی ہے، وہ کوڑیوں کے بھاؤ جائیداد جب کروڑوں اربوں میں چلی جاتی ہے تو پھر تم میں سے ہر ایک ہیرے پر ہاتھ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے. جھگڑے پھر ہوتے ہیں، لڑائیاں پھر ہوتی ہیں، قتل و غارت پھر ہوتی ہے. ایک قتل کر کے جیل میں چلا جاتا ہے اور دوسرا مقتول ہو کر کے تو قبر کی چار دیواری کے اندر چلا جاتا ہے. زمینیں پھر ادھر رہتی ہیں اور نسلوں تک پھر عدالتوں میں کیس چلتے رہتے ہیں. یہ تمہاری یہ کمزوری ہے کہ جو وراثت کے عنوانات کو بہت جلد تقسیم نہیں کرتے ہو. آج پھر میں نے کہہ دیا ہے لیکن نہ ماننے والے پھر آخر کار نتیجہ ان کا لڑائی اور جھگڑے تک ہی منتہی ہوگا. میں نے وہ اسباب آپ کے سامنے رکھے ہیں مختلف حوالات سے، شادیوں کا بیویوں کا آنا، پھر مزید بچوں کا ہو جانا، وراثت کے عنوانات، لین دین کے معاملات، کاروباری اشتراکات اور قرضوں کے لین دین، وعدہ اور عہد کو نبھانا، اور یہ سارے عنوانات ہیں کہ جن سے لڑائیاں اور اختلافات اور جھگڑے جنم لیتے ہیں. اور قرآن حکیم بار بار کہتا ہے، آپ ذرا محسوس کرنا کہ ایک ہی آیت میں چند لائنوں کے اندر کتنی بار اس عنوان کو ہائی لائٹ کیا گیا. مثلا فَأَصْلِحُوا، اختلاف ہو رہا ہے تو صلح کراؤ، اور اگر یہ کوئی لڑائی میں زیادہ غالب آنا چاہے تو اس کے ساتھ لڑو، اور اگر پھر وہ تھم جائے فاصلحوا، ان میں صلح کرواؤ، بالعدل، صلح عدل کے ساتھ کرواؤ، واقسطوا، صلح انصاف کے ساتھ کرواؤ، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے بھائی ہیں، فاصلحوا، ان کے درمیان صلح کروا کے رکھو. محسوس نہیں کرتے ہو کہ 3-4 لائنوں کے اندر 4-5-6 بار اس عنوان کا اعلان کیا جاتا ہے، فاصلحوا 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 فاصلحوا، یہ اصلاح کروانا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ مبارک، صحابہ بھی اس پر حیرت ناک ہو گئے تھے. آپ حضور نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. صحابہ نے کہا حضور یہ تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کریں، یہ ظالم کی مدد ہم کدھر کریں حضور، یہ کیسے مدد ہوتی ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کو ظلم سے روکو، کہ تمہارا اس کے ظلم کا ہاتھ پکڑ کر روکنا یہ سمجھو تم نے اس کے ساتھ مدد کر دی ہے. اور یہ صرف حضور کا فرمان نہیں ہے، قرآن حکیم کہتا ہے، ارشاد گرامی ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتا ہے اختلاف کے بعد تو پھر ایسا کرو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو زیادتی کرنا چاہتا ہے پھر تم اس کے ساتھ مقاتلہ کرو، لڑائی کرو، جھگڑا کرو. مانا یہ تھا اسے روکو تاکہ اپنی زیادتی کرنے سے باز آ جائے. حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اس سے لڑتے رہو، اس سے روکتے رہو، اسے سوشل بائیکاٹ کرتے رہو، جو بھی انداز ہے لڑائی کا. لڑائی سے مراد گولیاں سینے میں اتار دینا نہیں ہوتا، تاکہ اسے احساس ہو جائے میں زیادتی کرنے جا رہا ہوں تو وہ اپنی زیادتی سے اپنا ہاتھ روکے. رب کائنات نے کہا اگر وہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے حتی تفیء الی امر اللہ، اور پھر وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لیتا ہے، میں اپنے سچے خدا کی بات ماننے کے لیے آمادہ ہوں. فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ پلٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرنے والا ہے. میں خیال رکھتا تھا کہ آج یہ اگلی جو ایک آیت 1.5 لائن کی رہ رہی ہے، انما المؤمنون اخوہ، یہ میں سمیٹ پاؤں گا. مجھے اندازہ یہ تھا کہ شاید میں سمیٹ پاؤں گا لیکن میں سمیٹ نہیں سکا ہوں. یہ اس آیت کو باقاعدہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اخوت ہوتی کیا ہے؟ یہ بھائی بھائی ہونا جو ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ اخوہ کیا شے ہے؟ بنیادی طور پر کس شے کو اخوت کہا جاتا ہے؟ آپ تو اس کا ترجمہ کر کے یاد کر لیتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان اخوہ ہیں، اخوہ بھائی بھائی ہیں. یہ بھائی بھائی ترجمہ تو آپ نے کر لیا، لیکن یہ اساسی معنی ہوتا کیا ہے؟ اخوت کا بنیادی سا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ تصویر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو اپنی منصب کا احساس ہوگا. میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں. یہ بھائی ہونا ایک فارمیلٹی نہیں ہے، یہ ایک منصب کا احساس ہے. یہ اخوت کون سا منصب ہے جس پر رب کائنات نے ہر ایمان والے کو بٹھا دیا ہوا ہے اور فائز کر دیا ہوا ہے. میں اہتمام کے ساتھ یہ اگلی نشست میں پہلا ترین عنوان ہمارا یہی ہوگا، آپ میرے اخ ہیں، میں آپ کا اخ ہوں. یہ اخ ہونے کا معنی کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز اس کے لیے ہمیں اگلی نشست کا انتظار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.